اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الحج آیا 6۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یہ سب کچھ یعنی انسان کی پیدائش، اس کی زندگی کے مختلف مراحل اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب اور حقیقی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت حق ہے اور اس کے ماں سوا کسی کی بھی عبادت باطل ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی تخلیق کا آغاز کیا تھا اور جس طرح زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ یاسین آیا 79۔ سورۃ فصلت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو لہلہاتی اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ فصلت آیا 39۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کرے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیا 82۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی صفت قدرت اور صفت حق کا تذکرہ کیا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ سورۃ الحج آیا 7۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رب العزت نے واضح فرمایا کہ قیامت اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے عدم سے وجود عطا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور مردے زمین پھاڑ کر نکل آئیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ یاسین آیا 81۔ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اور اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، ایسے ہی انسان اور کائنات کا انجام ہے جو قریب ہے۔ ایک فصل جب پک کر تیار ہو جاتی ہے پھر کٹ جاتی ہے، اسی کا بیج جب دوبارہ بویا جاتا ہے تو وہ اگ آتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا جیسے فصل کٹ جانے کے بعد نئی فصل کو اگاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ سورۃ الحج آیا 8۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، لوگوں میں سے شیاطین کی تقلید کرنے والا، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے۔ مثلاً کوئی اس کا شریک یا بیٹا ہو، یا یہ کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے، یہ جھگڑا ابو جہل نے کیا تھا۔ بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی صحیح علم کے انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والوں سے جھگڑتا ہے تاکہ وہ حق کو نیچا دکھائے۔ ولا ہدن، بغیر ہدایت کے،
وہ جھگڑے کے لیے نہ عقل سے رہنمائی لیتا ہے، نہ کسی ہدایت یافتہ رہنما کے پیچھے چلتا ہے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے، یعنی نہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا نور ہے جو حقائق کو کھول دے، نہ اس کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل، اس کے پاس محض شکوک و شبہات ہیں جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ سورۃ الانعام آیہ 121۔ ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامہ عذاب الحریق۔ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ الحج آیہ 9۔ ثانیہ اطفی، وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے، یعنی اپنی گردن کو تکبر سے موڑتے ہوئے، مخلوق کی توہین کرتے ہوئے اس پر خوش ہے کہ وہ حق اور اہل حق کو حقیر سمجھتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ سورۃ لقمان آیہ 7۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، یعنی اپنی رائے سے حق کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ خود حق مانیں نہ کسی کو حق کی طرف آنے دیں، یہ حق کی دعوت کے مقابلے میں اکڑ جاتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ سورۃ الذاریات آیہ 38 اور 39۔ وَلَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اور اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑا، یعنی وہ آخرت سے پہلے اس دنیا ہی میں رسوا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ آپ دایان کفر و ضلالت میں سے جس کو بھی دیکھیں، وہ تمام لوگوں کی ناراضگی، لعنت، بغض اور مذمت کا اسی طرح نشانہ ہوتا ہے جیسے وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، ہر شخص حسب حال جزا پاتا ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم قیامت کے دن اس کو جلنے کا عذاب چکھائیں گے، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کا عذاب کا مزہ چکھے گا۔ جھگڑنے والے کندھے اچکاتے ہوئے بات کرتے ہیں، یعنی تکبر میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کرنے کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔ سورۃ الحج آیہ 10۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ یداکا، یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہ دنیا اور آخرت کا عذاب اسی وجہ سے ہے جو تم نے شرک، ظلم اور نافرمانی کے کام کیے۔ رب العزت نے فرمایا، پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب اور ڈیل دو، چکھو، یقیناً تم تو بڑے زبردست، بہت معزز آدمی تھے، یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ سورۃ الدخان آیہ 47 سے 50۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ گناہوں کے بغیر عذاب نہیں دیتا، عذاب تو اعمال کی وجہ سے ملے گا، عذاب تو افتراء پردازی اور تکبر کی وجہ سے ملے گا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النحل میں کہتے ہیں، اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھیں جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ سورۃ النحل آیہ 118۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں، اس پہ کوئی اعتراض نہ کریں، جسٹیفیکیشن نہ دیں، اور اس سر تسلیم خم کر لیں، ہماری عقل میں آئے بات یا نہ آئے، کبھی اس کی ریزننگ نہ مانگیں، ہمیشہ اس کو
جب ہم مان لیں گے، سرنگوں کر لیں گے اللہ کے حکم کے آگے، تو ہمیں اس کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ اگر ہم سمجھنے کے لیے پہلے کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ہدایت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔